حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس کے ذریعے اللہ خطائیں معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل طور پر وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی سرحدی چھاؤں کی حفاظت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت فرمائے گا، ابن آدم میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ عرض کرے گا، رب جی میں آپ کی عیادت کیسے کر سکتا جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا اور تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے بھی وہی پاتا۔ ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا لیکن تو نے مجھے کھانا نہ دیا۔ وہ عرض کرے گا، رب جی میں تمہیں کیسے دیتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تجھے علم نہیں کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کے ثواب کو میرے پاس پاتا؟ ابن آدم میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ عرض کرے گا، رب جی میں تجھے کیسے پانی پلاتا جبکہ تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہ پلایا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کے ثواب کو میرے پاس پاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینکنے والے کا یرحمک اللہ کہہ کر جواب دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لائے تو فرمایا، ان گھروں کے رہنے والے مومنوں تم پر سلامتی ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی یقیناً تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے ساتھی ہو، ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی نہیں آئے۔ صحابہ نے پھر عرض کیا، اللہ کے رسول آپ اپنی امت کے ان افراد کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی نہیں آئے اور وہ بعد میں آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر کسی شخص کا سفید ٹانگوں اور سفید پشانی والا گھوڑا سیاہ گھوڑوں میں ہو تو کیا وہ اپنے گھوڑے کو نہیں پہچانے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول ضرور پہچان لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس وہ آئیں گے تو وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ، پاؤں اور پیشانی چمکتی ہوگی جبکہ میں حوض کوثر پر ان کا پیش رہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے تو جب تک وہ وضو نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت کے لوگوں کو قیامت کے دن بلایا جائے گا تو وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کے ہاتھ، پاؤں اور پیشانی چمکتی ہو، بس تم میں سے جو شخص اپنی چمک کو بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا لے۔